أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده. ثم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی مناسبت سے اور محرم الحرام کی نسبت سے کچھ باتیں ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے تھی۔ پہلی بات یہ کہ محرم الحرام میں جو واقعہ پیش آیا ہے شہادت کا، تو کیا شہید کا اگر نام آئے تو کیا صرف حضرت حسین مراد ہو یا کوئی اور بھی شہید ہے اسلام کے اندر؟ یہ بات گزشتہ جمعہ واضح ہوئی تھی کہ اسلام کی تاریخ میں حضرت حسین کے علاوہ بھی دیگر شہداء ہے اور ان کو بھی اسی طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ اور پھر اسی مناسبت سے دوسری بات یہ واضح ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو شہادت ایک مصیبت ہے یا شہادت نعمت ہے، یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ 10 محرم الحرام کے دن جو جمعہ آیا تھا اس کے اندر یہ بات واضح اور کھل کر آئی تھی۔ اب پھر تیسری بات یہ ہے کہ کربلا کا واقعے کی حقیقت کیا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت کا نام آئے تو اس سے مراد صرف حضرت حسین ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، یا دیگر اور بھی اصحاب ہیں۔ یہ بات تو انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور آئے گی، لیکن آج یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کون کون شامل تھے۔ اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ملوث رہنے والے اشخاص کون ہیں، اور ہم نام واقعتاً انہی لوگوں کا لیتے ہیں یا کسی اور اشخاص کا لیتے ہیں، یہ بات واضح ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجرم ہے تو وہ کس بنیاد پر مجرم ہے، یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا، یزید کے بارے میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے، اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ یزید کو نہ ہم خلیفہ مانتے ہیں، نہ ہم یزید کو حکمران مانتے ہیں، بلکہ ہم یزید کو فاجر و فاسق مانتے ہیں۔ جب یہ تخت نشین ہوا تو سب سے پہلے اس نے تمام حکمرانوں کو، تمام گورنروں کو یہ خط بھیجا کہ تم میرے ہاتھ پر یعنی یزید کے ہاتھ پر سب کی بیعت لے لو۔ تو اس وقت ہر حکمران اپنے اپنے علاقوں کے اندر بیعت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جو گورنر ہے وہ ولید ابن عقبہ ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا، بلکہ بلایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ سوچا کہ اس نے کبھی تو مجھے بلایا نہیں، اب مجھے بلایا ہے تو دال میں کچھ ضرور کالا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، میں بعد میں ملاقات کروں گا، بعد میں بات کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ لوگ جب حضرت حسین کے پاس پہنچے، اس وقت تک رات کا وقت ہو چکا تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے بیعت کے لیے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ اگر مجھ سے بیعت لینی ہے تو دن کے اجالے میں لو، رات کے اندھیرے میں کیا کرو گے لے کے؟ تو ولید ابن عقبہ کو یہ بات ذہن میں آئی۔ حضرت حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت ہوں گا تیرے ہاتھ پر، بلکہ ایک ترتیب بتائی، ایک طریقہ بتایا کہ اگر بیعت لینی ہو تو دن میں لو، رات میں کیا کرو گے؟ تو بہرحال اس کو یہ بات سمجھ میں آئی، واپس ہو گئے۔ رات ہی رات حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین دونوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر 5 بڑے صحابہ موجود تھے جن کو عبادلہ خمسہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مطیع، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، یہ 5 صحابہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر امارت کا جو عہدہ تھا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں تھا، اور صحابہ بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو یہ ولید ابن عقبہ اہل بیت کا احترام کیا کرتا تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ لوگ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو، ہم اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتے، ان کو جانے دو۔ بہرحال یہ لوگ روانہ ہوئے، اور 1.5 سال سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خطوط کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان عبادلہ خمسہ سے مشورہ کیا، تو ان عبادلہ خمسہ نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے یہ کوفہ والے جو آپ کو خطوط بھیج رہے ہیں، 22,000 کی تعداد میں خطوط بھیج دیے ہیں، خطوط کے اندر یہ لکھا ہے کہ کھیتیاں پک چکی ہے، آ جائیے، ہم ان ظالموں کے ہاتھ بیعت نہیں ہونا چاہتے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف چیزیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی باتوں پر بھروسہ کر رہے تھے، لیکن یہ عبادلہ خمسہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل ہے، اور اسی طرح یہ آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب جامع مسجد کوفہ کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، یہی لوگ نیچے سے مسلح کھینچے تھے، انہوں نے آپ کے بھائی پر بھی ظلم کیا، انہوں نے آپ کے والد پر بھی ظلم کیا، اسی لیے آپ ان پر بھروسہ مت کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں متفکر تھے، تو مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ ایسا کیا جائے کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجا جائے، وہ نمائندہ جائے گا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات واضح کرے گا کہ کیا کیا جائے، بیعت ہوا جائے یا نہیں ہوا جائے، کیا کیا جائے۔ تو مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو جب بھیجا گیا تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفہ کے لوگ بیعت ہونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ خط کے اندر جواباً یہ کہا کہ بھئی یہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں، یہ لوگ اہل بیت کی عزت کرتے ہیں۔ بہرحال جب یہ خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھئی اب بات واضح ہو چکی ہے، اب جانا چاہیے۔ تو اب یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے، حضرت حسین اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں گئے، اگر جنگ کے لیے جاتے تو اہل و عیال کو کیوں لے جاتے، بلکہ انہوں نے بلایا تو گئے۔ بہرحال قادسیہ کے مقام پر ہی تھے تو یہ اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور اس وقت جب یہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو یزید نے کوفہ کے اندر پہلے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، گورنر تھے، تو ان کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو، جس کا ہاتھ بصرہ کی خون ریزی سے رنگین تھا، اس کو گورنر بنایا۔ یہ جب آیا، اس نے اس کے چہرے پر کپڑا لپٹا ہوا تھا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت حسین تشریف لا چکے ہیں۔ جب اس طرف دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کر کہا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں جس کا ہاتھ بصرہ کے خون سے رنگین ہے،
اور اس نے کہا کہ جتنے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہوئے سب کو بیعت توڑنی پڑے گی، اور اس نے فوراً 3-4 لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، تو یہ سارے ڈر کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے اپنی بیعت کو توڑ لی۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد کے طور پر، ایک نمائندے کے طور پر ایک شخص کو بھیجا گیا، اس شخص کا نام ہے سعد ابن عمر۔ نہیں، عمر ابن سعد۔ یہ شخص عمر ابن سعد کو بھیجا گیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ کہ مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دو، دوسری شرط یہ کہ مجھے یزید سے ملنے دو، تیسری شرط یہ کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو۔ تو یہ بات طے ہوتی ہوئی نظر آئی، تو پھر عمر ابن سعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا، جا کر وہاں پر یہ باتیں رکھی کہ ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ماننے ہی کو تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا شمر، اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت حسین کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی باتیں کیوں مان رہے ہیں؟ آپ فوراً گورنر بدلیے۔ تو اب کس کو گورنر بنایا جائے؟ تو عبید اللہ ابن زیاد اسی شمر کو گورنر بنا کر بھیجا۔ جب یہ گورنر بن کر گیا تو 2000 آدمی کا قافلہ لے کر گیا، اور اس وقت حضرت حسین کو ظلماً شہید کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ واقعہ اب سامنے آ گیا۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ اس کے اندر یزید کہیں ہے؟ ظاہراً تو نہیں ہے۔ اس کے اندر عبید اللہ ابن زیاد اور شمر ملوث ہے۔ جب شہادت ہو چکی تھی تو پھر اس کے بعد یہ لوگ جب شہید ہو چکے تھے تو یزید کی بیوی یزید کے پاس گئی، اور اس حال میں گئی کہ اس کے چہرے پر اوڑھنی بھی نہیں تھی، دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے یزید سے کہا کہ تو نے کیسی قیامت برپا کر دی؟ تو یزید نے اس کے دوپٹے کو برابر کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، میں انہیں نمٹ لوں گا، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس کو اندر بھیج دیا۔ یزید اس وقت حکمران تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف اتنا کیا کہ لعنت ہو حضرت حسین کو شہید کرنے والوں پر، تمہارا برا ہو، ایسا ہو ویسا ہو، یہ بددعائیں دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ یزید اس وقت حکمران تھا، صاحب اختیار تھا، صاحب اقتدار تھا۔ وہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قاتلان حسین کا بدلہ لے، لیکن اس نے اس پر اکتفا کیا۔ سن 61 ہجری کے اندر، 61 کے اندر حضرت حسین شہید ہوئے، اور یزید مرا کب؟ یزید 64 کے اندر مرا، سن 64 ہجری کے اندر یہ مرا۔ اتنے عرصے کے اندر یہ چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، اس نے بدلہ نہیں لیا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ مفاہمت کر لی تھی، مصالحت کر لی تھی، اسی لیے ہم یزید کو مجرم کھڑا کرتے ہیں۔ دوسری بات، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیے ہیں ان کا دنیا کے اندر کیا حال ہوا کہ وہ ابھی مرا ہی ہے کہ اس کے اندر سانپ داخل ہو گیا اور اس کو چیرتا پھاڑتا ہوا دوسری طرف سے نکلنے لگا، اور وہ سانپ کے قریب کوئی جا بھی نہیں سک رہا تھا کیونکہ اس کی فنکار اتنی سخت تھی کہ لوگ ڈر رہے تھے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، ابھی اب اس کو آخرت کے ایک بڑے عذاب سے بھی سامنا ہی کرنا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ تمام دنیا کے خون سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پسینہ افضل ہے۔ حضرت حسین شہید تو ہونا تھا، لیکن ان بدبختوں کا ہاتھ اس خون سے رنگین ہوا کہ یہ واقعہ جو حضرت حسین کی شہادت کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا تھا، وہ 10 محرم کے دن کے جمعے کے اندر وہ واقعہ آیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا وہ جو واقعہ تھا وہ آیا تھا۔ بہرحال واقعہ صاف ہو گیا، شہید کرنے والے کون تھے، وہ مجرم، وہ بھی واضح ہو گئے۔
اسی لیے یہ ذہن میں رکھے، آخر بات یہ ذہن میں رکھے، مکہ اور مدینہ سنیوں کا مرکز، اور یہاں پر حضرت حسین کو روکنے والے سنی، اور کوفہ رافضیوں کا مرکز، اور شہید کرنے والے بھی رافضی ہے۔ اگر یہ لوگ حضرت حسین کے ساتھ وفاداری کرتے تو ان میں سے ایک شخص تو شہید ہوتا، کم از کم ایک شخص بھی شہید نہیں ہوا۔ گویا یہ لوگ، یہ رافضی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہے۔ اگر یہ لوگ حضرت حسین کا تحفظ کرنا چاہتے تو اپنے علاقے میں سے، اپنے لوگوں میں سے کم از کم ایک شخص تو شہید ہوتا، ایک شخص بھی شہید نہیں ہوا، ایک شخص بھی نہیں مرا۔ گویا یہ لوگ حضرت حسین کے قاتل ہیں، اس کو ذہن میں رکھے۔ اب چیخنے پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو مجرم ہے وہ اس زمانے سے جو مجرم ہے آج تک بھی وہ مجرم ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمارے سامنے واضح فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و